سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل شاہد رجا اشرفی آفیشیل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت شاکر علی نوری کا بیان رہے گا، جس میں ہم جانیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ کو کس طریقے سے پسند ہے اور ذکر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کیا عطا کرتا ہے۔ تو پورا بیان ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ اپنی کتاب میں سورہ انشراح میں ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کیا۔ یہ خطاب پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور ذکر سے مراد ذکر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تھوڑا سا سمجھیں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بلندی کا تذکرہ اللہ عز و جل نے کس ماحول میں کیا۔ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی اس وقت کی سچویشن کیا تھی، تو آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ وہ وقت اتنا سخت ترین وقت تھا اور آزمائشوں کا اتنا بڑا دور تھا کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کبھی راستے سے گزرتے تو پتھروں کی بارش ہوا کرتی۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے سجدے میں تشریف لے جاتے تو آپ کی پشت انور پر اوجڑی رکھی جاتی۔ جس راستے سے آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے اس راستے میں کانٹے بچھا دیے جاتے۔ سچویشن ایسی ہے کہ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چو طرف سے ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور دنیا اس منصوبے کو عملی جامہ پہنا رہی ہے کہ چراغ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بھی کر کے گل کر دیا جائے۔ ایسے ماحول میں، ایسی سچویشن میں اللہ اپنے محبوب سے فرماتا ہے ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ آپ سوچو، ماحول جب اتنا سخت ہو، اتنا کٹھن ہو کہ قدم قدم پر ایسا لگ رہا ہو کہ چراغ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم گل کر دی جائے، ایسی سچویشن میں اللہ کا فرمانا ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا، اس وقت کے لوگوں کو ایک اچنبھا سا اور ایک عجیب سا محسوس ہونا تھا۔ لیکن اللہ اکبر، یہ رب کا کلام تھا، یہ پالنہار حقیقی کا ارشاد ہے، یہ معبود برحق کا فرمان ہے۔ تو آپ دیکھیں، جس چراغ کو گل کرنے کی دنیا نے کوشش کی تھی، صدیاں گزر گئیں، روز بروز یہ چراغ جلتا ہی جا رہا ہے۔ مصطفیٰ پیارے کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں میں بیٹھتی ہی جا رہی ہے، اور دنیا جوق در جوق رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو قبول کر رہی ہے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ رب نے فرما دیا، سچویشن کیسی بھی کیوں نہ ہو، ہمیں اپنے رب کے فرمان پر یقین بھی رکھنا چاہیے، اور ہوگا وہی جو پروردگار جل جلالہ ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھیں، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے ماضی مطلق کا صیغہ فرمایا، وَرَفَعْنَا، ہم نے بلند کر دیا۔ کب بلند کیا؟ ابھی حضور اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، تب سے مصطفیٰ کا ذکر بلند کر دیا گیا۔ کس طرح سے بلند کیا گیا؟ آئیے میں آپ کو حدیث کی روشنی میں سمجھاؤں اور قرآن کی روشنی میں سمجھاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بلندی کا معاملہ یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے پیدا فرمایا، تخلیق فرمائی ان کی، تو حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت رکھی گئی ابو محمد۔ تو آپ نے عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں، یہ محمد کون ہیں؟ ابھی حضور تشریف نہیں لائے۔
عرض کرتے یہ محمد کون ہیں؟ پروردگار جل جلالہ نے ارشاد فرمایا اگر ان کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اے آدم نہ تجھے پیدا کرتا، نہ زمین پیدا کرتا، نہ آسمان پیدا کرتا۔ اور پھر پروردگار جل جلالہ نے فرمایا آدم ذرا اپنا سر اٹھاؤ۔ جب سر آدم علیہ السلام نے اٹھایا تو رب نے فرمایا ساق عرش پر دیکھو۔ جب دیکھا انہوں نے تو حضرت آدم علیہ السلام نے مشاہدہ کیا جہاں خدا کا نام تھا، خدا کے نام کے ساتھ ساتھ حضور کا نام بھی موجود تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آسمان پر ہمارے محبوب کا نام احمد رکھا ہے اور زمین پر ہمارے محبوب کا نام ہم نے محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر ان کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ ہم تمہیں پیدا کرتے، نہ آسمان پیدا کرتے، نہ زمین کو پیدا کرتے۔ آپ ذرا سوچو، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس سے مراد کیا ہے جانتے ہیں؟ اس سے مراد یہ ہے، جب پوچھا گیا تو جواب میں بتایا گیا کہ اس سے مراد یہ ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب جب میرا ذکر کیا جائے گا میرے ذکر کے ساتھ میرے محبوب تمہارا بھی ذکر کیا جائے گا۔ آج کلمے میں حضور کا ذکر موجود ہے، آج کلمہ شہادت میں حضور کا ذکر موجود ہے، آج اذان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے، یہاں تک کہ نماز میں بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے کہ ہم تشہد میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفہ سلام پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ ذرا سوچو، آپ ذرا غور کرو، ایمان اس وقت تک مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان نہ لایا جائے۔ قرآن نے واضح طور پر فرما دیا ان لوگوں کے ایمان کی اللہ نے نفی فرما دی، کہہ دیا کہ وہ مومن ہے ہی نہیں۔ کون؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتا ہے جن لوگوں نے کہا ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے، قرآن کہتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ مومن نہیں۔ صرف اللہ پر ایمان لانا اور صرف آخرت پر ایمان لانے سے انسان مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے۔ حضور پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، سارے انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اب تھوڑا سا ایمانیات کو سمجھا دوں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والبعث بعد الموت، یہ ساری چیزوں پر انسان جب تک کہ ایمان نہ لائے، اس میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کر دے، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ عرض کرنے کا منشا یہ ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ نے بلند کیا ہے۔ تو ایک تو یہ ہوا کہ انبیاء کی زبان سے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا اس طریقے سے کہ ابھی حضور تشریف بھی نہیں لائے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے انبیاء کی زبان پر حضور کا ذکر تھا۔ خود قرآن مقدس میں دیکھیں آپ، حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر لیتے ہیں اور اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے میرے پروردگار، ایک رسول مبعوث فرما۔ اب اس رسول کی شان کیسا رسول مبعوث فرما؟ تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، عظمت والا رسول ہو، مکے میں پیدا بھی ہو، کتاب بھی اس پر نازل ہو، حکمت بھی وہ جانتا ہو، اور پھر وہ معلم بھی ہو،
اے اللہ ایسی عظمت والا رسول بھیج دے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اس عظمت والے رسول کے حوالے سے جو دعا کی جاتی ہے، یہ عظمت والے رسول کون؟ تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، میں تو دعائے خلیل بن کر کے آیا ہوں، دعائے خلیل بن کر۔ یہ دعا تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وقت کی قلت کی بنیاد پر میں آیات کے ذریعے اس کو مزید آپ کو نہیں سمجھا سکتا، لیکن آیات کا انبار لگا ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام خطاب کر رہے تھے، حضور سے پہلے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت عیسیٰ کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خطاب کر رہے ہیں، ایک صاحب کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کے انہوں نے کہا، آپ کی ماں کتنی عظمت والی جس نے آپ کو جنا، اور آپ کتنی عظمت والے۔ تو ارشاد فرماتے ہیں، میری ماں سے بھی بڑھ کر ایک ماں آئے گی جو محمد کو جنم دے گی، جو سید الانبیاء۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب خطاب کرتے تو فرماتے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میرے بعد ایک عظمت والے رسول تشریف لائیں گے جن کی میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں، اور ان کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آسمان پر حضور کا نام احمد ہے اور زمین پر حضور کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، چلیے اس حدیث کو سنانے سے پہلے ایک اور حدیث آپ کو سنا دوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر حضرت شیس علیہ السلام سے فرمایا، کب فرمایا؟ جب حضرت آدم علیہ السلام کا اس دنیا سے جانے کا وقت قریب ہوا، اپنے بیٹے سے فرمایا، اے شیس میں تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں، اور وہ وصیت یہ ہے کہ بیٹا ایک ذکر کبھی مت بھولنا۔ عرض کرنے لگے وہ کون سا ذکر؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر۔ عرض کرنے لگے اسلام کا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ کہا بیٹے اگر یہ جو نام والے آنے والے نہ ہوتے نا تو نہ تو ہوتا نہ میں ہوتا، ہم سب اس دنیا میں پیدا کیے گئے اسی نام والے کے صدقے میں پیدا کیے گئے۔ اب آئیے میں آپ کو سمجھاؤں، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اور تقریباً بہت سارے لوگوں کے ڈاؤٹ کا آج میں جو ہے سولیوشن پیش کر رہا ہوں۔ آپ کے ذہن میں بھی یہ بات آتی ہوگی، اور بھی بہت ساروں کے، محبت کرنے والوں کے دل میں بھی، اور محبت کم جس کے دل میں ہوگی اس کے ذہن میں بھی یہ بات آتی ہوگی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات تہجد کے لیے بیدار ہوئے، تو پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جمع کیا، رات کا وقت ہے، تہجد کے لیے بیدار ہوئے، صحابہ کو جمع کیا، تھوڑی دیر میں صحابہ جمع ہو گئے۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو موت کے بارے میں فرمایا، اس کی تیاری کے بارے میں فرمایا۔ ایک تو رات کا ماحول اور پھر موت کا تذکرہ، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ایز اے سائیکولوجسٹ ایک بہت بڑی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ماہر اور ایکسپرٹ ہونے کی دلیل بھی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ کون سی بات ایفیکٹیو کس وقت ہوگی۔ تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت صحابہ کو جمع کر کے موت، قبر اور موت کے بعد والی زندگی کے بارے میں فرمایا۔ صحابہ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، مستدرک میں بھی ہے یہ۔ اور اس کے بعد رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس تذکرے کے بعد موت، قبر، موت کے بعد کے تذکرے کے بعد فرمایا، اذکر اللہ اذکر اللہ اذکر اللہ
اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ توجہ چاہوں گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے ذکر کے بارے میں فرمایا؟ بولیے، اللہ کے ذکر کے بارے میں۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اس محفل میں تشریف فرماتے ہیں، فوراً کہتے ہیں انی اکثر الصلاۃ علیک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کا ذکر کرو، اور حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں میری خواہش ہے کہ میں آپ پر کثرت سے درود پڑھا کروں، انی اکثر الصلاۃ علیک۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرو۔ تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا انی اکثر الصلاۃ علیک، میری خواہش ہے کہ میں کثرت سے آپ کا ذکر کروں، آپ پر درود پڑھوں۔ اس طرح سے 2-3 مرتبہ کا معاملہ ہوا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ پر 1/4 وقت یعنی 1 کا چوتھائی اگر آپ پر درود پڑھنے میں خرچ کروں تو کیا یہ بہتر ہے؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما شئت، جو تیری مرضی چاہے تو کر، جو تیری مرضی۔ اور پھر اس کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو زیادہ کر فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، تو یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ سوال پوچھنا چاہوں گا، توجہ سے سنیے گا، ایک بہت بڑا ڈاؤٹ میں کلیئر کرنے جا رہا ہوں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر کرو، اور حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ سرکار میری خواہش ہے کہ میں آپ پر کثرت سے درود پڑھوں۔ اللہ نہیں کہہ رہے، لا الہ الا اللہ نہیں کہہ رہے، حضور پر درود پڑھنے کی بات کر رہے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ نہیں فرما رہے، توجہ چاہوں گا، حضور ان سے یہ نہیں فرما رہے کہ میں تو اللہ کے ذکر کی بات کرتا ہوں تو درود کی بات کرتا ہے، یہ سرکار نہیں فرمایا۔ اور جب انہوں نے کہا کہ 1/4 وقت میں آپ پر درود پڑھنے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے زیادہ کر تو تیرے حق میں بہتر ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے حضور، میں نصف وقت آپ پر درود پڑھنے میں خرچ کروں گا۔ سرکار نے فرمایا اس سے زیادہ کر تو تیرے حق میں بہتر ہے، فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، وہ تیرے حق میں بہتر ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے سرکار، میں اپنے پورے وقت میں سے 1/3 وقت یعنی پونا وقت میں آپ پر درود پڑھنے میں خرچ کروں گا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے زیادہ کر تو تیرے حق میں بہتر ہے۔ تو پھر وہ عرض کرتے ہیں سرکار میں پورا وقت آپ پر درود پڑھنے میں خرچ کر دوں گا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر تو غم، سرکار میں پورا وقت آپ پر درود پڑھنے میں خرچ کر دوں گا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر تو غم سے بھی آزاد اور اللہ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ توجہ چاہوں گا، ایک بہت بڑا ڈاؤٹ میں کلیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو ناظرین ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ضرور ویڈیو کو لائک کرو، اور ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کرو، اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر بلا مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، آفتوں سے، بیماریوں سے حفاظت فرمائے۔ تو چلیے ناظرین ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔